الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کائنات ایک سجے ہوئے محل کی مانند ہے. زمین کو اللہ رب العزت نے فرش فرمایا والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت فرمایا سقفا محفوظا، اور فرمایا کہ یہ ایسی چھت ہے جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، بغیر عمد ترونہا. پھر اللہ نے اس چھت کو قمقموں سے مزین کیا، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے مزین کیا. تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے ہے. ایک شاعر نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تو یہ سارا جہان انسان کے لیے ہے اور انسان اپنے پروردگار کے لیے. فطری طور پر اس جہان میں چار طرح کی مخلوق ہے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. یہ چار طرح کی مخلوق ہے اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے جو بتائی گئی ہے. سب سے نیچے درجہ جمادات کا ہے، اس سے اوپر درجہ نباتات کا ہے، اس سے اوپر حیوانات کا ہے اور اس سے اوپر انسان کا ہے. اب عجیب بات ہے کہ جو نام ہے اس مخلوق کا، اس کے جو پہلا حرف ہے اسی سے اس کی خاص صفت سامنے آتی ہے. جمادات پہاڑوں کو کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں، تو ان میں جیم کا لفظ پہلا حرف ہے. جسامت بنی، ان کی خاص صفت جسامت ہوتی ہے. پہاڑ میں، زمین میں، سیاروں میں جسامت ہے. پھر اس کے بعد نباتات. نباتات کے اندر جسامت بھی ہے اور ایک اور خوبی ہے، اس کو کہتے ہیں نشو و نما. نون سے نباتات بنی اور نون سے نشو و نما کا لفظ بنا. تو کھیتیوں کے اندر نشو و نما کی صفت ہوتی ہے. جمادات نشو و نما نہیں ہوتی. پتھر آپ گھر میں رکھیں گے تو 10 سال کے بعد بھی وہی پتھر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو کا پتھر رکھا اور چند سال کے بعد 10 کلو کا پتھر بن گیا. ان میں جسامت ہوتی ہے، نشو و نما نہیں ہوتی. لیکن نباتات کے اندر نشو و نما ہوتی ہے. آپ گھر میں ایک پودا لگاتے ہیں، چند سال کے بعد درخت بن جاتا ہے. پھر نباتات کے بعد ہے حیوانات. حیوانات میں پہلی 2 صفتیں بھی ہونی چاہیے اور ایک اور پلس صفت بھی ہونی چاہیے جو اس کا اعزاز ہے. چنانچہ حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے. اور تیسری صفت ہا کے لفظ بنے گی حیوانات، اور وہ ہے حرکت. درخت حرکت نہیں کر سکتا، جہاں ہے ساری عمر وہیں کھڑا ہے. لیکن حیوانات میں حرکت کی صفت ہے. آپ بکری کا بچہ گھر میں رکھیں، کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا، حرکت ہے اس کے اندر. تو حیوانات کے اندر جسامت بھی ہوئی، نشو و نما بھی ہوئی اور حرکت کی صفت بھی ہوئی. اس کے بعد ہے انسان. تو انسان کے اندر یہ 3 صفات بھی ہونی چاہیے
اور اس سے اوپر اضافی صفت بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انسان کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور اضافی صفت جو ہے وہ انسان کا پہلا حرف ہے الف حمزہ، اس سے انس بنا، انس باللہ، اللہ کی محبت۔ چنانچہ اللہ کی محبت انسان کی اعزازی صفت ہے، اس وجہ سے یہ باقی مخلوقات کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اور دستور یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان، ادنا اعلیٰ پہ قربان، چنانچہ جمادات نباتات پہ قربان۔ زمین اتنی اچھی ہوتی ہے مگر کسان ہل کے ذریعے اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین پر بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، دیکھو زمین کو چیرا جا رہا ہے۔ بھئی زمین نباتات کے لیے تیار کی جائے گی تو جمادات نباتات پہ قربان۔ پھر اتنی خوبصورت کھیتی ہوتی ہے، جو دیہاتی ہوتا ہے وہ اپنی درانتی کے ساتھ کھیتی کو کاٹ دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورت کھیتی کو کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ بھئی یہ حیوانات پہ قربان۔ اور اتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں۔ جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان۔ انسان کا جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، حتیٰ کہ اس کی جان، اس کا مال، سب کچھ اللہ پہ قربان۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ انسان محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا مخلوق سے کرے، فرق یہ ہے اللہ سے محبت کرے گا تو دل میں روشنی ہوگی، مخلوق سے محبت کرے گا تو دل کے اندر اندھیرا ہوگا۔ لیکن انسان کہہ نہیں سکتا جی میرے دل میں کسی کی محبت ہے ہی نہیں، کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہوگی، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا ما سوا کی محبت ہوگی۔ اب جب محبت دل نے کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنے رب سے محبت کرے، جس محبت کی وجہ سے دل میں نور بھی آتا ہے اور برکت بھی آتی ہے۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خاص صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا عشق ہوتا ہے۔ الانسان عاشق، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے باقی مخلوقات پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اگر اللہ کی محبت کو نکال دیا جائے تو باقی دین کیا رہ جاتا ہے، چند نظریات کا نام رہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو مومن کے دل کو تڑپا دے اور اس کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دے۔ اس لیے جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ اللہ کا نام سنے گا، اس کا دل تڑپ اٹھے گا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل تڑپ جاتا ہے محبوب کا نام سن کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے
کہ جس نے اللہ کی حقیقت کو جانا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جس نے اللہ کی حقیقت کو جانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو جانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں دنیا میں زندگی گزاریں، بالآخر ایک دن تو موت آنی ہی ہے. وأحبب من شئت فإنک مفارق، اور جس سے چاہیں آپ دنیا میں محبت کریں، ایک نہ ایک دن تو آپ کو جدا ہونا ہی پڑے گا. تو یہ فرق ہے، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا، جو مخلوق سے محبت کرے گا کبھی نہ کبھی مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. تو اللہ کی محبت سے دل میں نور آتا ہے، مخلوق کی نفسانی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے. اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اللہ کی محبت سے چہروں پہ تازگی آتی ہے. اللہ والوں کو دیکھیں، ان کے تر و تازہ چہرے اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت نے سینے کے اندر ان کے جو ہے وہ نور پھیلایا ہوا ہے. اور مخلوق کی محبت سے چہروں پر ویرانی آتی ہے. یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں، کبھی ان کی شکلیں دیکھا کریں، ایسے اجڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے چہروں کو کسی نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے، اور ویرانی ان کے چہروں پہ ہوتی ہے. خزاں کا موسم ہوتا ہے ان کے چہروں پہ. پھر اللہ کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ کی محبت سے ہمیشہ نیک نامی ملتی ہے، مخلوق کی محبت سے ہمیشہ بدنامی ملتی ہے. مخلوق سے محبت کرنے والے جو عشاق ہوتے ہیں ان کے درمیان آپس میں حسد ہوتا ہے. ایک بندے سے دو بندوں کو محبت ہو تو دونوں حاسد ہوں گے ایک دوسرے کے. لیکن اللہ کی محبت کی صفت یہ ہے کہ دو بندے اگر اللہ سے محبت کریں گے تو وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کریں گے، ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کا عشق اس تہمت سے بری ہے. اللہ کے جو عشاق ہیں ان کے درمیان نفرت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. پھر ایک فرق یہ بھی ہے، جو مخلوق سے محبت کرتا ہے تو مخلوق چاہتی ہے کہ محبوب کا جسم میرے پاس رہے، دل اس کا جہاں مرضی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جدا ہے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہے، اس کا دل میرے پاس رہنا چاہیے، اس کا جسم جہاں بھی رہے میں اس سے راضی ہوں. یہ مسجد میں ہے میں اس سے راضی، یہ دکان کے اوپر بزنس کر رہا ہے میں اس سے بھی راضی، لیکن اس کا دل میرے پاس ہونا چاہیے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے. سانپ سے ڈرا دور بھاگا، شیر سے ڈرا دور بھاگا، کسی بندے سے ڈرا دور بھاگا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار.
اے بندے اگر عشق کرنا ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آنی۔ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی ہے؟ جس انسان کے دل میں سوز عشق نہیں، وہ اللہ کے نزدیک لکڑی اور پتھر سے زیادہ بکت نہیں رکھتا۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کتب ہے، سب نیکیاں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی بندے کے پاس جو اصل نعمت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور سب نیکیاں اس محبت کے گرد گھومتی ہیں۔ اتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ وحی لے کر اترے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 ٹائمز آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 ٹائم آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 ٹائم آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل السلام 24,000 ٹائمز وحی لے کر آئے، 24,000 مرتبہ۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے آنے کی انتظار رہتی تھی، اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم اس وقت آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب اس میں محبت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کریں، یہ صرف خبر دی گئی ہے، جملہ خبریہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ حکم کیوں نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو محبوب ہوتا ہے نا، اس کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہتا کہ تم میرے ساتھ محبت کرو، اس کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہونی چاہیے، جس کو اطلاع ہو جائے گی وہ مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ میں اطلاع دی کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب جس کو یہ پتہ چل گیا اور وہ اللہ کے حسن و جمال کو جانتا ہے، اللہ سے محبت کیے بغیر وہ بندہ رہ نہیں سکتا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا کہ حضرت میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ غلام علی کی دہلی میں جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، اور دوسری شاہ آفاق کی۔ 2 خانقاہوں کا نام بتایا۔ تو اللہ والوں کی خانقاہیں عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں اور ان کو عشق کی پڑیا مل جاتی ہے، ان کے دل میں عشق کی آگ لگ جاتی ہے، اور یہ آگ بھڑکتی ہے اور بندے کو اللہ کا عاشق بنا دیتی ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ پہ 300 کے قریب آدمی ہر روز رہتے تھے، سالکین اللہ کی محبت پانے کے شوق میں۔ عجیب و غریب وہاں کے احوال ہوتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی نے دیکھا 2 بوڑھے بوڑھے ہیں اور وہ مسجد کے اندر بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتا ہے،
پھر وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا، یہ دونوں نیک لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، مسجد میں بیٹھے کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو وہ ذرا ان کے قریب ہوا تو اس کو پتا چلا کہ اصل میں ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اور دوسرے کے اوپر محبت کا غلبہ تھا، اس نے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس کو کہا نہیں اللہ میرا ہے. اب وہ کہہ رہا تھا اللہ میرا ہے، یہ کہہ رہا تھا اللہ میرا ہے، اس بات پہ دونوں الجھ رہے تھے. کتنی محبت ہوگی ان کے دلوں میں کہ بوڑھا بندہ کہہ رہا ہے اللہ میرا ہے، وہ کہتے نہیں اللہ تو میرا ہے. العشق نار یحرق ما سوی اللہ، عشق ایک آگ ہے ما سوا کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو مخلوق کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. طلباء کے لیے ایک علمی نکتہ، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچا ملکہ بلقیس کو تو اس نے اپنے وقت کے جو ممبر تھے ان سے مشورہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے وہی جواب دیا جو لوگ دیتے ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں اس میں فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں. یہ تو اس آیت کے ظاہری معنی ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ایک بہترین تمثیل موجود ہے. تمثیل کیا ہے؟ اگر ہم انسان کے دل کو قریہ سمجھ لیں، بستی سمجھ لیں، اور اللہ کے نام نامی کو اگر ہم ملوک سمجھ لیں، مالک الملک کا نام، تو پھر اس کا ترجمہ یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا کرتا ہے. تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، جب دل میں آتا ہے تو ما سوا سے دل کو پاک کر دیتا ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اس کو لا کی تلوار کہا گیا. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سفرا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. قرآن مجید میں عشق کی بجائے محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ عشق بھی عربی کا لفظ ہے اور احادیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے صرف محبت کا لفظ استعمال کیا. اس کی ریزن کیا ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے، اور عشق جو ہے یہ زیادہ شدت کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور غلبہ حال کی وجہ سے عاشق جو ہے وہ کئی دفعہ مجنون والی حرکتیں کر جاتا ہے. اس لیے عشق کا نام اللہ نے استعمال نہیں فرمایا. عاشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس مجھے میرے معشوق کا وصل حاصل ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے مرضی ہو، مجھے وصل چاہیے. شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا. تو عاشق چاہتا ہے کہ شب جدائی کو جوڑ دیں، مگر مجھے وصال کا زیادہ وقت ملنا چاہیے، کیونکہ عاشق اپنی منشا پوری کرنا چاہتا ہے. لیکن جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی منشا کو پورا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنی سکھائی. اللہم انی اسألک حبک
اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو دیکھیں محبت مانگی گئی. ہم بھی اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں تاکہ یہ محبت ہمارے سینوں کو نور سے بھر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا عاشق اور دیوانہ بنا دے. حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، یعنی اس نے اللہ کا لفظ کہا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا لفظ کہنا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لینا یہ اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. تو ہم بھی اللہ سے محبت کریں، محبت میں نماز پڑھیں، محبت سے تلاوت کریں، محبت سے اعمال کریں، محبت سے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا درجہ بن جائے گا. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اللہ کی محبت میں بہت خوبصورت اشعار پڑھے ہیں، لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. سرمد رحمت اللہ علیہ اور منصور رحمت اللہ علیہ دو بزرگ گزرے ہیں. امت میں وہ عشاق کہلاتے تھے، اللہ کے عاشق کہلاتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ سرمد بننا یا منصور بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، یعنی کسی کو دل میں بسا لینا یہ دل کا ہی کام ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا. پہاڑ پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی، پہاڑ جل کر تور ہو گیا تھا. جعلہ دکا، وہ پہاڑ جبل دکا بن گیا تھا، جل گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اب اس پر بھی علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ جس پہاڑ پر تجلی پڑی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہتا تو اس کے سطح کے اوپر تجلی پڑتی، اس کے جو اندر کے ذرات تھے وہ اس تجلی سے فیضیاب نہ ہو سکتے. تو پہاڑ نے سوچا میری قسمت جاگی، اللہ کی تجلی میرے اوپر پڑی ہے، میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں، میرے ہر ذرے کو اللہ کی تجلی سے ملنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. لیکن انسان کے قلب کی حالت دیکھیے کہ انسان کے دل پر ایک دن میں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ 70 مرتبہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں اور انسان کا دل اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو پہاڑ جس کو برداشت نہ کر سکے انسان کے دل نے برداشت کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کمال عطا فرمایا ہے. فارسی کے کچھ اشعار ہیں، لکھنے والے نے عجیب لکھے ہیں، سبحان اللہ. فرماتے ہیں جان ز تن بردی ودر جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان کو نکال دیا اور آپ خود میری جان بن کے رہ گئے. جان ز تن بردی ودر جانی ہنوز، درد ہا دادی و درمانی ہنوز. آپ نے مجھے درد عطا کی اور میرے اس درد کا علاج، اس کا درمان بھی اے محبوب آپ ہی ہیں. درد بھی آپ نے دیا اور درد کا علاج بھی آپ ہی ہیں.
آشکارا سینہ بشگافتی، اے محبوب آپ کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو کھول کے رکھ دیا، چیر کے رکھ دیا. ہم چنان در سینہ پنہانی ہنوز، تو سینے کو تو چیر کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کھلے سینے میں چھپ کے اے محبوب آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ کے ناز کی تلوار نے میرے دل کو خراب کر دیا. کیا مطلب؟ کہ میرا دل مخلوق سے آباد تھا، دنیا کی محبت تھی، مخلوق کی محبت تھی، کتنوں کی محبت تھی، اور میرے دل کا شہر اس مخلوق کی محبت سے آباد تھا. آپ کی محبت دل میں آئی اور اس محبت نے سب مخلوق کو دل سے نکال دیا، میرے دل کے ملک کو خراب کر دیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویران سلطانی ہنوز، اور اے محبوب اس ویرانے میں سلطانی اور حکمرانی تو ابھی آپ ہی کی ہے. اس کو آپ نے ویرانہ تو بنا دیا، مگر اس کے حکمران اور اس کے سلطان آپ ہی ہیں، آپ ہی کا راج ہے میرے دل کے اندر. اور آخری شعر تو بہت عجیب کہا، فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا آخرت سے بیگانہ بن جاؤ، میرے بندو تمہیں میرا وصل نصیب ہو جائے گا. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنور، اے اللہ قیمت اور بڑھا دیجئے، آپ تو میرے ساتھ بڑا سستا سودا کر رہے ہیں. دو عالم کو آپ کے لیے چھوڑ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا وصل نصیب ہو، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنور، اللہ قیمت اور بڑھا دیجئے، یہ تو بہت سستا سودا ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں. تو مومن اللہ کے وصل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن سے جنت کے بدلے میں اس کی جان اور اس کے مال کو خرید لیا ہے. اب ذرا اس آیت کی خوبصورتی دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، یہ بھی تو انداز تھا نا بات کرنے کا. مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ انسان جب کسی چیز کو بیچتا ہے تو اس کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہیں. یا تو حاجت مند ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اچھا جی ضرورت پڑ گئی تو فلاں پلاٹ بیچ دیتے ہیں، ضرورت پڑ گئی اچھا فلاں چیز بیچ دیتے ہیں، فیکٹری بیچ دیتے ہیں. تو انسان اپنے ایسٹ بیچتا ہے محتاجی کے وقت میں. اب اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو کیوں بیچیں گے؟ اور دوسرا انسان اپنی چیز بیچتا ہے جب اسے زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے. پلاٹ خریدا تھا 2 لاکھ روپے کا، اب وہ 1 کروڑ کا بن گیا، کہتے ہیں جی اچھا بیچ دو فائدہ بہت ہو جائے گا. تو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، خریدتے 2 لاکھ میں ہے، بیچتے 1 کروڑ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ نفع کی بھی کسی سے امید اور توقع نہیں ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے جنت کو بیچیں. اس لیے بیچنے کا لفظ اللہ کو سوٹ ہی نہیں کرتا، اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے جنت کو مومن کے جان اور مال کے بدلے بیچ دیا، بلکہ فرمایا کہ میں نے جنت کے بدلے مومن سے اس کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. مومن سے جان مال کو خرید لیا. اللہ اکبر. تو ہم تو بکا ہوا مال ہیں، ہم اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جیسے ایک بندہ غلام کو خرید لیتا ہے تو غلام اپنے مالک کا گویا خریدا ہوا ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے پیدا کردہ بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے کی جگہ پہ آتے ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، دنیا غلام کو خریدتی ہے تو اپنے نام پہ ان کا نام رکھ دیتی ہے. جیسے شیبہ نام تھا ایک نوجوان کا جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، ان کو ان کے چچا مطلب لے کے آئے اور اپنے پیچھے گھوڑے پہ بٹھایا ہوا تھا. جب مکہ میں داخل ہوئے
تو لوگوں نے دیکھا کہ شیبہ نے اپنے پیچھے ایک نوجوان لڑکے کو بٹھایا ہوا ہے، وہ سمجھے یہ اپنے لیے غلام کو خرید کر لایا ہے، تو انہوں نے اس کا نام عبد المطلب رکھ دیا، مطلب کا غلام۔ وہ مطلب کا غلام نہیں تھا، مطلب کا بھتیجا تھا، مگر اس کو دیکھ کے لوگوں نے عبد المطلب کہا، اور نبی علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا، حالانکہ نام ان کا شیبہ تھا۔ تو لوگ غلام خریدتے ہیں تو اپنے نام پہ نام رکھتے ہیں، اللہ نے بندے کو خریدا اور اپنے نام پہ نام رکھا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کو سب سے جو پیارا نام ہے وہ عبداللہ نام لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ بندے کا نام ہے، اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ اپنے نام پہ نام رکھتے ہیں۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرؤوف، عبد القدوس، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام ہے، تو اللہ نے بندے کا نام اپنے نام پہ رکھا۔ مگر فرق یہ ہے دنیا دار غلام کو خرید رکھتے ہیں تو خریدنے کے بعد اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اتنا کام لیتے ہیں، تھکا دیتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے بلاتے ہیں اور بندے کو الٹا ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ نے بندے سے اس کی جان اور مال کو خریدا اور اللہ نے بندے کو اکرام فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ جو انسان ہے اس کو میں نے اپنے نزدیک اکرام عطا فرمایا، تو اللہ بندے کو اکرام عطا فرماتے ہیں۔ ایک تیسرا فرق دیکھیے، لوگ غلام کو خریدتے ہیں اور غلام کو کہتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت کرنا، غلام کو خریدتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری حفاظت میں متعین ہو، ہماری حفاظت کرو۔ اللہ ایسے مالک ہیں، غلام کو خریدتے ہیں اور اپنے غلام کی حفاظت خود اللہ فرماتے ہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے، اللہ نے ہمیں خرید لیا، اب ہم اللہ کے بن کے اپنی زندگی گزاریں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے فالتو ہونا تو وہ سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے، شادی کے بعد بندے کی تمنا ہوتی ہے میرے پاس پیسے ہوں تو میں کرائے کے گھر کی جگہ ذاتی گھر خریدوں۔ عورتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمیں آپ باقی چیزوں پہ خرچ نہ کریں، بس مکان اپنا لے کے دیں، گھر اپنا ہونا چاہیے۔ تو بھئی انسان کا دل اللہ کا گھر تھا، تو اللہ نے اگر خریدنا تھا تو بندے سے اس کا دل خریدتے جو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے تو جان اور مال کو خریدا، دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اس میں کیا راز ہے؟ مفسرین نے علمی نکتہ لکھا، مفسرین نے فرمایا کہ جو انسان کا دل ہے نا، اللہ نے اس کو اپنے لیے وقف کر دیا اور فرمایا کہ میرے بندے جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کو تم بیع و شراء، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، لہذا تمہارا دل تو میرے لیے وقف ہے، یہ تو خرید و فروخت سے الگ ہو گیا، اب اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچی، اس کو بھی میں نے تم سے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو دل تو ہے ہی اللہ کا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ نے بیتی کہا، یہ میرا گھر ہے۔ فرمایا نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دل تو اللہ کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں انسان باقی چیزوں کی کنجیاں لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، دکان کی چابی لوگوں کو دے دیتا ہے، فیکٹری کی چابی دے دیتا ہے، لیکن گھر کی چابی کسی غیر کے حوالے نہیں کرتا، کسی غیر مرد کے حوالے گھر کی چابی کیوں کرے؟ گھر میں تو بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، تو گھر کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جنت کا جو چابی تھی اللہ نے رضوان کے حوالے کر دی، اللہ نے دوزخ کو بنایا اور دوزخ کی چابی مالک کے حوالے کر دی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا اور بیت اللہ کی چابی بنی شیبہ کے حوالے کر دی، اللہ نے انسان کے دل کو بنایا اور دل کی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی، یہ اللہ کا گھر تھا۔ فرمایا انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے ہمیں صاف کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اپنے گھر کو اللہ خود صاف کر لیتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا طالب علم کے ذہن میں، اللہ اپنے گھر کو خود ہی صاف رکھتے، ہمیں کیوں کہا کہ میرے گھر کو صاف کرو؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جو بندہ کرائے پہ گھر لیتا ہے نا
تو اس گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے، مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ مالک اس بندے کو کرائے پہ مکان دیتا ہے جو مکان کو صاف رکھے، اگر گندا رکھے گا تو اس کو نکال دیتا ہے، تم نے مکان کو گندا کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں مکان کرائے پہ نہیں دیتا۔ تو گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کی ذمہ داری۔ اب دنیا میں اللہ نے یہ دل والا مکان ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں حکم دیا میرے بندو اب اس میرے گھر کی حفاظت اور اس کی صفائی بھی کرنی تمہارے ذمہ ہے، تو اس دل کو صاف کرنے کا کام ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو صاف کریں اور نور سے منور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، ابرہا اس پر قبضہ کرنے کے لیے چلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا تھا، ان کے اوپر پتھر برساؤ اور ان کو تم جو ہے کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح بنا کے رکھ دو۔ ہو بہو اسی طرح ہمارا دل بھی بیت اللہ کی مانند اللہ کا گھر ہے، اور شیطان کی مثال ابرہا کی مانند ہے۔ یہ شیطان ابرہا ہمارے دل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم ابابیل والا کام کرو، تم لا الہ الا اللہ کی کنکریاں اس کے اوپر پھینکو گے، میں تمہاری کنکریاں پھینکنے کی وجہ سے شیطان ابرہا کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دوں گا۔ تم اپنے دل کو محفوظ کر کے دکھاؤ، حفاظت کر کے دکھاؤ۔ تو دل کو آباد کرنا اور اللہ کی محبت سے بھرنا یہ ہمارا کام ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محبت کا قطرہ ہمارے حلق میں ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنی محبت کا مزہ عطا کر دیجئے، تاکہ قیامت کے دن ہم اس حال میں آپ کے سامنے پیش ہوں کہ ہم آپ کی محبت کے اندر رچے بسے ہوئے ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ محشر کا شور ہو مگر دل میں آپ کی محبت ایسی ہو ہمیں اس شور کا پتہ ہی نہ چلے یہ کیا ہو رہا، ہم اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکر ہم گناہگار بندے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کی توفیق سے اپنے وقت کی سب سے بڑی اصلاحی تحریک سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے لیے حسن عاقبت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت کا اس امت کے لیے ایک دستور ہے کہ اس کی جو دینی امانتیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نسل میں افراد پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس امت میں دین کی امانت اگلی نسلوں پر پہنچانے کے لیے ہر نسل سے اللہ کی طرف سے معتبر افراد وجود میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت دامت برکاتہ کو
جو امانت عطا فرمائی ہے اور جس امانت کی ادائیگی کے لیے، جس امانت کو محفوظ ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے حضرت اپنی ہڈیاں کھلا رہے ہیں، 24 گھنٹے یہی مشن ہے اور اس کی مثالیں بہت کم ملے گی کہ سال کا کوئی دن اور دن کا کوئی حصہ اس مشن کے لیے قربانیاں دینے میں نہ گزر رہا ہو۔ ہم سب اس موقع پر اور ہر موقع پر دعا بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے سعید بندوں کو، باتوفیق بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امانت کو اگلی نسلوں تک بحفاظت پہنچانے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب کوئی مالی کسی چمن کو سیراب کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کو معاونین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت، اس فطری اصول کے تحت یہ ضرورت ہے، اور اگر اس پر نظر ہو کہ حضرت والا اس سلسلے میں کتنی محنت فرماتے ہیں اور کتنا تسلسل کے ساتھ کام ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ یہاں افراد کے تیار ہونے میں افراد کی اپنی ہی سستی اگر مانے ہو تو ہو، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیض بہت تیزی اور آسانی کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ آج اس اجتماع کا یہ اختتامی پروگرام ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے کچھ حضرات کو اس سعادت کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ حضرت ان کے حوالے ایک ذمہ داری کریں اور پھر وہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ آج حضرت والا کے قلبی تقاضے کے تحت جن حضرات کے، جن سعادت مند حضرات کے نام اس سعادت کے لیے سامنے ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خوش نصیب شخصیت ہے جناب شیخ عبد الغنی صاحب پینان، آگے تشریف لے آئیں۔ فلیتفضل الی الامام، تفضل۔ یہ پینانگ ملیشیا ہی کا علاقہ ہے، ان کی پیدائش تو یہی ہوئی۔ درنگانو میں مدرسہ حفظ القرآن میں ابتدائی تعلیم ہوئی اور نکرس میلن کے مدرسے میں نحو و صرف کی تعلیم ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کی باقی ساری تعلیم کی تکمیل معہد الحرم مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں تعلیم کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ وہیں مسلسل قیام رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہاں کے عرب شیوخ سے اور دوسرے حضرات سے تعلیم حاصل کی، اور اب تقریباً 10 سال سے وہیں تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مکہ مکرمہ ہی میں نکاح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اولادیں عطا فرمائی۔ وہاں کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے وطن میں دینی خدمات انجام دینا نہیں بھولے ہیں۔
وطن میں مدرسہ تحفیظ القرآن الارشاد کے نام سے ایک ادارہ اس کی نگرانی فرماتے ہیں، اور وہ مدرسہ بہت اچھے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ حضرت والا کے سلسلے سے تقریباً 20 سال سے وابستہ ہیں۔ 1996 میں پاکستان اسلام آباد میں جامعہ فریدیہ میں حاضر ہوئے اور وہاں بیعت کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے پاکستان میں قیام کر کے حضرت کی صحبت میں رہے۔ ابھی بتاتے تھے کہ چکوال بھی حاضر ہوئے اور دوسرے علاقوں میں بھی جانا ہوا حضرت کے ساتھ۔ ان کی دعوت پر حضرت والا کا سفر بھی ان کے ادارے میں، ان کے وطن میں ہو چکا ہے، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ سلسلے میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ دوسرے خوش نصیب ہیں ہمارے رفیق جناب مولانا افضل حسین صاحب بستوی، استاد دارالعلوم دیوبند۔ آگے آ جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت مقبول مدرس ہیں۔ 1999 میں دارالعلوم سے فراغت ہوئی، پھر تکمیل ادب کیا، تخصص فی الادب کیا، اور پھر معین مدرس رہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے مشہور مدرسہ شاہی مراد آباد میں 3 سال تدریسی خدمات انجام دی، اور اس کے بعد پھر مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے ان کو قبول کر لیا، اور اب 10-12 سال سے دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صلاحیت اور صالحیت میں ممتاز ہیں، اور سبق مقبول ہے۔ بیان، تقریر و بیان کی بھی بہت اچھی صلاحیت ہے۔ 2012 میں حضرت سے وابستہ ہوئے، اور 4 سال زامبیا کے اعتکاف میں بھی حاضر ہوتے رہے۔ یہ ان کا حضرت کی خدمت میں 5واں سفر ہے، اور آج حضرت کی نگاہ انتخاب نے اس ذمہ داری کے لیے ان کو بھی منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ تیسری شخصیت جن کو یہ سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی، لاتور، مہاراشٹر، انڈیا۔ مولانا اسماعیل صاحب آگے تشریف لے آئے۔ مولانا 70 کی دہائی میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، یہ ہم سے پہلے کے فارغ ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے علاقے میں مختلف دینی، علمی، سماجی، رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں۔ درس نظامی کی بہت سی کتابیں پڑھا چکے ہیں۔ اپنے علاقے کے شہر لاتور، مہاراشٹر میں ایک شہر ہے، وہاں ایک مدرسہ مشکات العلوم کے نام سے چلاتے ہیں، اور وہاں کی جمعیت علماء کے صدر بھی ہیں، اور اپنی دینی خدمات اور سماجی خدمات کی بنا پر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے درمیان بھی مقبول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شروع ہی سے اپنی باطنی اصلاح اور تزکیے کی طرف متوجہ رہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک معروف خلیفہ، جن کو قطب دکن کہا جاتا تھا، شاہ عبد الغفور قریشی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان سے اجازت و خلافت بھی پائی، اور ان کا اعتماد ہمیشہ حاصل رہا۔ ان کی وفات کے بعد دیگر مشائخ سے استفادے کا سلسلہ جاری رہا، اور اب ماضی قریب ہی میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بالا خاروں میں شامل ہوئے، اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضرت کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ چوتھی خوش نصیب شخصیت ہے آج کی جناب مولانا احمد ومیز ندوی صاحب، استاد دارالعلوم حیدرآباد۔ آگے تشریف لے آئے۔ 1994 میں دارالعلوم حیدرآباد سے فارغ ہوئے، پھر ندوۃ العلماء میں تخصص فی الادب کیا،
بہت باصلاحیت علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حیدرآباد کا بڑا ادارہ ہے دارالعلوم حیدرآباد، اس میں تقریباً 20 سال سے پڑھاتے ہیں۔ اس وقت ترمذی شریف اور مشکات شریف زیر درس ہے، اور اس کے علاوہ عربی ادب کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں۔ تدریس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ میدان قلم کے بھی شخصوار ہیں، اور ان کے قلم سے تقریباً 11 کتابیں اب تک وجود میں آ چکی ہیں جو سیرت اور تفسیر اور اسلامی فکر سے متعلق ہیں۔ جلالین شریف پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور غالباً اس سفر میں حضرت کی خدمت میں بھی اس کو پیش کیا ہے۔ ایک مدرسے کی نگرانی بھی کرتے ہیں جمال القرآن کے نام سے، اور اپنے علاقے کی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں کا ایک بہت مشہور اخبار ہے منصف، اس میں تقریباً 20 سال ہی سے مضامین کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پر ایک مجلس علمیہ ہے، اس کا ترجمان ماہنامہ ضیاء علم ہے، اس کی ادارت بھی مولانا سے متعلق ہے۔ مختلف کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ ہمارے دوست حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب کی کتاب تحقیق المقال کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ حضرت سے پہلے حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب سے اصلاحی تعلق تھا، اور اب حضرت سے کئی سال سے وابستہ ہیں، اور براہ راست حضرت سے اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت مبارک فرمائے۔ یہ 4 حضرات آج کی اس مجلس میں اس سعادت کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ خلفاء حضرات آگے آ جائیں۔ آئیے صاحبزادہ صاحب آگے تشریف لائیں۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دعوت ہوتا ہے۔ اس وقت جن حضرات کو اجازت ملی ہے ان سے علیحدہ کے گھر میں بھی یہ عام بیعت نہیں ہے، یہ انہیں حضرات کے لیے جن سے اجازت ملی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى في مقام آخر إن العهد كان مسؤولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ کلمات سجدے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں اس امانت کی حفاظت کروں گا اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا، کمینی دنیا سے منہ موڑوں گا، خود اپنے آپ کو اور آپ کے بندوں کو اللہ آپ کے ساتھ جوڑوں گا۔ اے اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما اور میری کمزوریوں کو قوت میں تبدیل فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ میری پشت پناہی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اختتامی دعا کرنی تھی، مگر فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات عمومی بیعت کے لیے بھی مجمع میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے عمومی بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے اور سب حضرات دل میں نیت بیعت کی کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیٹھ ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں سے ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھا ہے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا، 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام۔ اگر آپ اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں گے اور اللہ کو دل میں یاد کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ 5 اعمال کرنے سے انسان کا دل منور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں بھر جاتی ہے۔ ابھی ہم مراقبے کی مشق کر لیں گے،
سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں اور من کی آنکھیں کو کھول لیں اور اپنے دلوں کی طرف جھانک کے دیکھیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. میں کرواتا ہوں، مجھے تو اسمال حسنا دے. لائٹ وغیرہ کا آف نہیں کریں گے کیونکہ وہ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے. Yeah.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ہم دعا مانگیں گے، یہ اس پورے اجتماع کا آخری عمل ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اللہ سے ایسے اخلاص سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صفاتی نام ہیں، تم ان ناموں سے دعا مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اس کے ناموں کا واسطہ دیا جاتا ہے تو رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو آج کی اس خصوصی محفل میں ہم اسماء الحسنى سے دعا مانگیں گے۔ اس کا ذرا طریقہ سمجھ لیجئے کہ یہ عاجز پہلے اللہ کا نام پڑھے گا، جیسے الرحمن یا اللہ، آپ اس کو خاموشی سے سنیں گے۔ پھر جب میں پڑھ لوں گا الرحمن یا اللہ، تو آپ صرف یا اللہ کا لفظ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیں گے۔ جیسے کسی کو کوئی پکارتا ہے نا، بچہ کوئی چیز چاہتا ہے تو امی 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 ادم مچا دیتا ہے، اور اس کا رونا ماں کو اتنا جو ہے وہ موو کر دیتا ہے کہ ماں فوراً سب کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی آج اللہ 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 اتنا دل سے کہیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا میری پھوپھو بیٹھی ہے، چچی بیٹھی ہے، میرے خالو بیٹھے ہیں، میرے فلاں بیٹھے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ تو رو رہا ہوتا ہے امی امی امی، اور اس کا رونا اس کی ماں کو پسند آ جاتا ہے۔ ہم بھی آج اسی طرح بس اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہر کسی سے ہٹ کر جائیں اور اللہ 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 ایسے خلوص سے کہیں کہ اللہ کو یہ اللہ کا لفظ کہنا پسند آ جائے۔ تو آج کی دعا میں اسماء الحسنى پڑھے جائیں گے۔ یہ عاجز ایک ایک صفاتی نام پڑھتا جائے گا، آپ ہر نام کو سن کے ایک زبان سے یا اللہ کہتے جائیں گے، پھر آخر کے اوپر دعا مانگ لی جائے گی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحبیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ،
الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، البر یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم آقا ہماری فریاد کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، نیکی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں ہوتا، آپ ہی کی دی ہوئی استقامت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی نیکی پہ استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما، تقوی کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ علم ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، دوستی رنگنے میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما،
ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ دور قریب سے جو حضرات بھی آئے ہیں یا عورتیں گھروں میں بیٹھی آواز سن رہی ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم اس ملک میں امن پیدا فرما، اس ملک میں اے اللہ جو اکنامک ترقی ہے وہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہیں ان کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، خوشیوں کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اس شہر کو برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں اس اجتماع کے کرنے کی اجازت دی، اے اللہ اس مجلس کے سب علماء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ان کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس دارالعلوم کی انتظامیہ نے ہمیں اجتماع کرنے کے لیے اجازت دی، اللہ اس دارالعلوم کے بنانے والے کو اپنے مقبول بندے میں شامل فرما، جو انتظامیہ ہے ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، جو مدرسے کے اساتذہ ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم عاجز مسکینوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، ہم عاجز مسکینوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے محبوب آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، ہماری فریاد کو سن لیجئے، ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور یہ بھی کہا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں سے تو جنت میں جانے کے قابل نہیں، عام ہمیں اپنی کریمی سے اے اللہ سوغات میں جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائیے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اتنے بندے اگر کسی دنیا دار کے پاس جاتے اور اس سے ایک چونی کا مطالبہ کرتے، وہ ان کو دیے بغیر خالی نہ بھیجتا۔ اے اللہ دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے اور آپ کا اپنے بندوں کو بخش دینا آسان کام ہے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پورے مجمع کے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنے پیارے انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا، انہیں کہا فقولا لہ قولا لینا، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ جب وہ بندہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آپ اس کے ساتھ نرمی کے معاملے کا حکم فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے وہ بندے ہیں جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی الوہاب کی تسبیح کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سبحان ربی الاعلی کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، فتح مکہ کے دن انہوں نے قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شانی کریمی پہ بڑا ناز ہے، آپ نے قرآن مجید میں اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار کر دیجئے، آپ بھی اپنے بندوں کو فرما دیجئے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ آپ کہہ دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پروردگار عالم ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اے اللہ آج ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ اٹھنے سے پہلے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مدارس ہیں
ان کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، آپ کے مقبول بندے احرام باندھ کے نکل رہے ہیں، آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان اشاعت میں شامل فرما دیجئے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرے گا، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرے گا، کوئی ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت بار بار عطا فرما، زندگی میں اللہ بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے رک کے بھیجے تھے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن گھروں میں نوجوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے رشتے اچھے نصیب فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، جتنے لوگ آئے ہیں ان کی بخشش فرما، جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو آئندہ کل آئیں گے ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اجتماع میں جو دوست خدمت کی جماعت میں کام کرتے رہے اے اللہ خدمت کی جماعت کے دوستوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ خدمت جماعت کے جتنے لوگ ہیں سب کو اپنا قرب عطا فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری خدمت کی اس کے بدلے اے اللہ اپنے وقت پہ تو ان کا جنت میں اکرام فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔